قدرت بن جاؤ، اور سب سے بڑا رب وہ ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بندہ تو میری اطاعت کر خالص، تو میں اپنی ربوبیت بھی تیرے حوالے کر دوں۔ اس جوہر کی طرف اشارہ ہے۔ اب سب نے عبادت کیا، اس میں اول عابد رسول اللہ ہے۔ مقدمہ بڑے بڑے دیر تک بچھایا تھا آپ کے، اسی لیے کہ ذہن میں رہے، پتہ ہی نہیں رہتا۔ تو اب لے آئیے اول عابد عبادت بغیر علم نہیں، علم یقین کی منزل تک پہنچے تب اس کے بعد عبادت ہے۔ علم اور یقین اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ شے آ نہ جائے۔ اور جو ہے اب ظاہر ہے کہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ آگ پہچانو دھواں دیکھ کے، جب دھواں ہو تبھی تو آپ پہچانو گے، نہیں پہنچا ذہن؟ اب دھواں ہوگا تبھی تو جانو گے کہ آگ ہے، لیکن جب دھواں ہی نہ ہو اور کہو آگ ہے تو کیسے؟ دیکھو آنکھوں سے، دیکھ رہے نہیں، دکھائی دیتا نہیں، اللہ اکبر، دکھائی دیتا نہیں تو کیسے کہ خدا ہے اور دھواں ہے نہیں؟ یعنی خلقت کے اثر موجود نہیں کہ جن کو دیکھ کے کہ خالق ہے تو پہچانے کیسے؟ بات سمجھ آئی؟ علت سے معلول، معلول سے علت، آگ علت ہے، دھواں معلول، دھواں دیکھا، علت آگ سمجھ میں آئی؟ مخلوقات معلول ہے، دیکھا خالق سمجھ میں آیا؟ یہاں اول میں ہوں اور کوئی نہیں آئے، اب دیکھیں تو کس کو کہ خالق پہچانے؟ تب لازم ہے کہ خدا کوئی طریقہ کرے کہ جس سے یہ خدا کو پہچانے۔ اب فرق سمجھئے گا، ساجد سارے ملائکہ، عابد سارے انبیاء، لیکن سب جب آنکھ کھولے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھے، علی مرتضیٰ کو دیکھے، آسمان و زمین کو دیکھے، مخلوقات سے خالق پہچانا۔ وجہ ان کے جو یقین تھے وہ علم اور یقین تک رہ گئے، اور اللہ نے ان کو خود اپنی ذات پہچنوائی۔ کشف حجاب کیا، ذات الہی کو دیکھا تو حق الیقین کے درجے میں پہنچ گئے۔ جب یہاں پہنچ گئے اور دیکھ لیا تب سجدہ اللہ کا کر دیا، لا الہ الا اللہ، سلام اللہ۔ میں تھک گیا، عزیزوں ملاحظہ کریں، سچ مطالب ہے لیکن آپ اس کو پہنچے، دلائل کہاں تک پہنچے؟ جب سب نے مخلوقات کو دیکھا تو مخلوقات سے خالق تک پہنچے۔ اب سب کا علم، سب کا یقین صرف آثار کے ذریعے سے ہے، آثار دیکھ کے مؤثر کو پہچان رہے ہیں، اور ان کا علم اسی لیے میرے مولا نے دعا میں فرمایا کہ اس ذات کی جو پاکیزہ ہے کہ جس نے اگر اپنی ذات کو مجھے نہ پہچانوانا ہوتا تو میں نہ پہچانتا، اگر وہ مجھے دلالت نہ کرتا تو میں اس کی ذات کو نہ پہچانتا، بس میں نے پہچانا اس کے ذریعے سے۔ تو سب کی معرفت کسی واسطے سے، سب کی معرفت کسی واسطے سے، اور ان کی معرفت بلا واسطے سے، سب کی معرفت ان کے واسطے سے اور ان کی معرفت بلا واسطے سے۔ توجہ کیا ہے؟ اب سمجھئے آپ، کائنات میں سب سے بڑا اگر افضلیت کی کوئی بنیاد ہو سکتی ہے تو وہ ہے علم و یقین، بس وہی افضل ہے جو علم و یقین میں یکتا ہو۔ توجہ کرے گا، اور کوئی نہیں کائنات میں، سارے انبیاء واسطے سے خدا تک پہنچے اور آل محمد بلا واسطہ پہنچے، تو سارے انبیاء مخضوع ٹھہرے، آل محمد افضل ٹھہرے۔
اور وہ خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا تو کہا یہ خدا ہے، کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے ڈوب جاتا ہے۔ کہا اس سے بڑے والے کو کہے یہ خدا ہے، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو ڈوب جاتا ہے۔ کہا اس سے بڑے کو کہے سورج یہ خدا ہے، کہا یہ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی غروب ہو جاتا ہے۔ لہذا جو خود فنا ہو جائے، جو خود ختم ہو جائے، جو خود ایک حال سے دوسرے حال میں چلا جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بس اس کا کوئی ہے کہ اس کو ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جاتا، وہی خدا ہے۔ تو جو کرے استدلال تھا نا، اور اسی استدلال کے اعتبار سے یہاں پر ہے، اس کو کل کے لیے رکھیے آپ، اور یہ استدلال سے بیان کیا کہ اللہ خالق ہے، اور یہ استدلال کیا نمرود کو، جناب ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کل کے لیے آپ کو دے رہا ہوں، مطالعہ کیجئے اور پھر لائیے گا کہ اللہ نے حالتیں بدلی جس کی بنیاد پر استدلال خدائی ہوا۔ یہ انبیاء کا علم ہے، انبیاء نے یقین کیا جس واسطے سے، ان واسطوں کو ذکر کیا، اور ان کو یقین حاصل ہوا عیاناً، اس نے اپنی ذات کا کشف حجاب کیا۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا خود یہ نور ہیں، ان کی حقیقت و تابش انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر کر بیان ہوگا تو آئے گا کہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ لیکن یہ عظمتیں اتنی بلند ہیں کہ بلا واسطہ خدا کی معرفت رکھنے والے، اور جب بلا واسطہ ہے تو سارے حقائق اللہ ان کے سامنے منتشر کرے، کیا سب اسی پر متوقف ہیں، اسی کے اوپر ہیں۔ اب ان کی عظمتوں کا اندازہ یہیں سے دروازے فضیلت کھل جاتا اور آپ کے چہروں کے سامنے بات آ جاتی ہے کہ کون یقین پر ہے۔ اتنے زیادہ درجے یقین پر پہنچنے کے بعد کوئی شخص چہرہ نہیں پھرا سکتا، کوئی بھی ہو، ایک فرد ہے عادی انسان کہ جس کی صلاحیت ہی اتنی نہیں، لیکن جو اتنے درجے کا پیدا کیا گیا اور نور ہے، اس کی صلاحیت وہ حق کو یقین رکھتا، خدا دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو ذرہ برابر شک نہیں ہے تو قدم پھیر نہیں سکتا۔ حق و باطل کے امتیاز کے لیے حسین ابن علی نے کربلا میں یہی بتانے کے لیے کہ شک کدھر ہے اور یقین کدھر، اتنی بڑی جنگ میں حصہ لیا اور جہاد عظیم فرمایا، اور وہاں پر جو ساتھی تھے ایک ایک نے اپنے تمام تر یقین کا اظہار کیا۔ آپ دیکھیں آسان نہیں ہے، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام امام ہے، معصوم ہے، عالم ہے، ہر چیز جانتے ہیں، فطرتوں سے آگاہ ہیں، حقیقتوں سے آگاہ ہیں، انشاءاللہ انہی مجالس میں آئے گا ان کے سارے دلائل۔ تو جب کسی کو کوئی لفظ کہیں تو اس کی حقیقت تک کی طرف اشارہ، تو اتنے یقین میں ہیں یہ خود ان کے ساتھ رہنے والے کہ ان کے لیے ارشاد فرمایا مالک وہی صحیح ہے میرے لیے جیسے میں رسول اللہ کے لیے۔ ابھی جیسے ویسے تو ہوگا نا، یہ ہو رہا ہے، یہ عین حقیقت نہیں ہو سکتا، یہ نہ سمجھ لینا کہ کہا جیسے تو جو علی ہے وہی مالک ہے، یعنی اس صفت یقین اور ایمان کی طرف بحثر قوت بشری جتنی طاقت اس میں ہے سمجھنے کی اور یقین کی اتنی طاقت رکھتا ہے، ورنہ خدا کی قسم مالک کی جگہ پر ہم ہوتے تو علی چلاتے رہ جاتے اور ہم اپنا کام کرتے رہ جاتے، پلٹ کے بھی نہ آتے، مار کے آتے اور کہتے مولا مار ڈالا۔ یہ مولا جو حکم دے رہے ہیں اس پر جھکنا، یہ اعلیٰ ترین جو ہے وہ صفت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک مالک کے اندر اتنی قوت ہے کہ ایک آواز پر علی کے چلاتے ہوئے تلوار کو روک لیا، بولو اپنے اوپر اثر پیدا ہو گیا، مگر روک لیا ایک آتے امام نے
اطاعت امامت. عباس کی قوت کا اندازہ کائنات نہیں لگا سکتی. اور تاریخیں لکھتی ہیں عظیم ترین شجاع ہے. میں کسی حدث کے لیے ذکر آیا ہوں اور قافلہ حسینی میں ہر بہادر عباس پر نظر رکھتا تھا. آپ واقعہ کرنا پڑیے. ہر بہادر حالی ہے کہ جو اپنے کو بہادری میں یگانہ سمجھتا تھا وہ بھی کہتا تھا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ارے حالی ہے کہ سرکار فوج علی مالک اشتر. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے. جب جنگ صفین میں مولا عباس تیرا سے تھے تلوار نکالی تو مالک سے کہا مجھے اجازت دلوا تو میں تجھے دکھاتا ہوں کہ کیسی جنگ ہے. آپ نے منہ چوم لیا کہا آپ سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ مالک جس کا یہ عالم تھا کہ ایک بڑا سردار معاویہ کے پاس جب گیا اور اس نے پوچھا کہ کہ بتاؤ کیا حال ہے. فرمایا حال یہ ہے کہ علی نے اس دفعہ فوج ایسی جمع کی ہے جیسے رائی کے علی نے اس دفعہ فوج ایسی جمع کی ہے کہ سب ایک سے ایک بہادر ہیں. اس نے کہا بتا دینا علی کو ہم نے فوج ایسے جمع کی ہے جیسے رائی کے دانے کی طرح. اتنے کثرت میں ہیں ایک کے پیچھے جب ہزار پڑیں گے تو کیسے جنگ کرے گا. تو انہوں نے جواب میں کہا علی نے ایک مرغا ایسا پال رکھا ہے کہ سارے دانوں کو ڈونگ لے گا. یہ مالک ایسا پر بتانا یہ تھا تو مالک ایسا کے قریب لیکن اس نے 13 برس کے سن میں عباس سے کہا کہ آپ کی شجاعت کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ بنی ہاشم ہے. پسندیدہ نگرانی پر اتنا عظیم ہر شخص زہیر ابن قین شب عاشور آپ کو شجاعت دلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تشجعانی یا زہیر کیا مجھے شجاعت دلاتا ہے. یہ عظیم شخصیت جتنا کبھی شجاع جو بھی ہوتا ہے اتنا ہی قوت تحمل ہے اس کے پاس. حدیدہ نگرانی حدث فاروق کیا ہے جتنا ہی کبھی شجاع جتنا ہی بڑا شجاع اتنا ہی قوت تحمل ہے اس کے اندر ہر طرح کی مصیبت برداشت کرنے کی. عباس عظیم شجاع بعد حسین تو عظیم تحمل مگر تاریخ نے برس لکھا. اللہ اکبر. آپ سمجھے کیا ہوا. علامہ شیخ جعفر شستری نے لکھا جب سوال یہ ہے کہ امام کیا ترتیب جہاد یہ ہے ہونا یہ چاہیے کہ پہلے گھر والے جائیں اور گھر والوں میں بھی پہلے وہ جائیں جو اس لائق ہے. جب وہ ختم ہو جائے تب دوسرے جن پر جہاد ہے اور پھر اصحاب دوسرے اصحاب و انصار لیکن فرق ہے کربلا. پہلے اصحاب و انصار اور پہلے وہ بھیجے گئے جن میں قوت جنگ کم تھی اور آخر میں وہ بھیجا جو سب سے زیادہ قوت رکھتا تھا شرط کے ساتھ کی جنگ نہ کرے اور سب سے آخر میں وہ لے گیا جو 6 مہینے کا تھا. عزیزہ نگرامی اتنا ہی حدث تھا تو پوچھا وجہ کیا ہے. تحریر فرماتے ہیں کہ نگاہ امامت اس کا علم رکھتی ہے لیکن نگاہ امامت ہر چیز کو دیکھ رہی تھی. بات اصلی یہ ہے کہ کربلا میں جس کو جتنا شدت آتش کے تحمل کی قوت تھی اس کے اعتبار سے حسین نے جنگ کو بھیجا. پسندیدو ختم کیا میں نے عظیم ترین شجاع لہذا آخری فرق ہونی چاہیے لیکن عباس سے بھی زیادہ شدت عدس کا تحمل 6 مہینے کے بچے کو. اس لیے حسین آخری بچہ دیکھیں گے. پسندیدو بہت مختصر مسائل پڑھ پاؤں گا
دیر سے مجلس شروع ہوئی اور دیر تک بات ہو گئی، خشک مضامین ہے، ظاہر ہے کہ یہ علمی ہے، تو ظاہر ان کے پہنچانے میں وقت لگے گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حسین ابن علی جب پیاس کی انتہا ہوئی تو اس کو بتایا اس طرح سے کہ آپ نے ایک آواز لگائی اور اس آواز پر حل من ناصر ینصر، اس آواز پر لکھا یہ ہے کہ جب امام آواز دیا حل من ناصر ینصرنا تو سطح آب پر مچھلیاں تڑپ کے باہر آ گئے۔ مولا ہم بھی حاضر ہیں آپ کی مدد کے لیے۔ عزیز و روایت میں ہے کہ بچے نے اپنے کو جھولے سے گرایا، بیوی روان لے کے باہر نکلی۔ اب عزیزان گرامی، جہاد اس قدر وسیع ہے کہ حسین لے کے علی اصغر کو چلے، مگر کس طرح چلے ہوں گے، کس شان سے چلے ہوں گے۔ انیس محمود نے ایک تصویر پیش کی ہے کہ بنا کے شان مجاہد کی لے چلے حضرت، بنا کے شان مجاہد کی لے چلے حضرت، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ عزیزوں، ہر مجاہد جب گیا تو ہاتھ میں تلوار تھی، خود سوار تھا، زرہ بدن پر تھی اور اس کے پاس توپ بھی تھا، یعنی ایک ایسا خود کہ جو روک سکے، تو سپر بھی، زرہ بھی، تلوار بھی، سواری بھی۔ یہ چھوٹا بچہ، اس کے پاس کیا کیا ہے؟ تاریخوں نے لکھا سواری مرکب حسین کا ہاتھ تھا، بس ابھی بڑھ گیا 6 مہینے کا بچہ، مرکب حسین کا ہاتھ تھا، مرکب حسین کا ہاتھ تھا۔ اللہ اکبر، زبان شمشیر تھی، شمشیر زبان تھی۔ تو یہ چیز جو بچانے کے لیے ہے، جناب رباب نے ایسا کرتا پہنایا تھا، ایسا کرتا پہنایا تھا کہ تیر تو بہت دور ہے، انگلیوں سے بھی اس میں سوراخ ہو جائے۔ اللہ اکبر، شجاعت علی اصغر، گرمی کا زمانہ ہے، یہ کرتا ذرا ہے، یہ لگتا ہے کہ خاندان علی کا ہے، علی کا پوتا ہے۔ عزیزو، یہ ایک کرتے میں سپر جو عنوان سے گلا ہے، وہ حسین نے ایسے لیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بچے کو لے کے سوار ہوئے ہوں، میں کتنا باشر سوار ہوں، ایسے کیسے سوار ہو سکتا ہے؟ میرا ایمان جب سوار ہوا ہوگا تو کوئی دینے والا رہا ہوگا۔ ابھی تو آج تک کوئی بھی مجاہد جب گیا ہے تو اسے سوار کرنے پہلے عباس کھڑے ہوئے، لیکن جو عباس نہیں ہے، عباس اٹھو علی اصغر جہاد کر لیے جا۔ اللہ اکبر، عزیزو، لکھا یہ ہے کہ میرا تصور بھی یہی ہے کہ یہ ہوا ہوگا کہ رباب لیے کھڑی نہیں ہوگی، جب وہاں سوار ہوئے ہوں گے تو ایک مرتبہ دینا ہوگا، بچے کو دے دیا ہوگا، اس لیے کی کہا رہی ہے جو بھی میدان جنگ میں گیا لوٹا نہیں۔ عزیزان گرامی، بچے کو آغوش میں لیا، اب اس کے بعد کا اندازہ کرے آپ، امام علی مقام لے کے گئے۔ روایات لکھی جاتی ہے اور کثرت سے ہے کہ امام نے پکارا کہ اے ظالمو، اگر ہم سے کچھ ہے تو تمہیں اس بچے سے کیا ہے؟ یہ بچہ بھوکا پیاسا ہے، ہم 3 دن سے پیاسے ہیں، ارے اس بچے کی دودھ بڑھائی اور پھیلے ہو گئی، بہت پیاسا بچہ ہے، ذرا ہو سکے تو پانی پلا دو۔ لوگوں نے کہا حسین، تم اس کے بہانے پینا چاہتے ہو، عزیزو یہ کرنا تھا، ابا کا دامن ہٹا لیا، بچے کو زمین پر لٹا دیا، آواز دیا اے علی اصغر، تم بھی زبان میں حجت کرو۔ بچے نے خود زبان پھیری، بس عزیزان گرامی، خود کے زبان پھیری، کہتے کو پیاسا ہے، ظالم کو پھیر کر رونے لگے، ظالم
لیا ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، روا کے نزدیک پہنچے، روا اپنے بچے کو لے لو، ہمارے بڑھ کے دیکھا، گلے میں سورا، خون ٹپک رہا ہے، آگوش میں لیا، کیا وہ نہیں آ، ہم نے سنو نہیں ہو رہا، کیا تمہارے جیسے بھی لگ ہوتے، جب آپ کو رب کو کھڑے کرا، حدیث و ختم کر دیتا، مرحوم سبت احمد صاحب نے آپ پر بیان کیا کہ میں اپنے امام سے پوچھوں گا کہ اے مولا آپ امام وقت ہیں، آپ کو سب پتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو پانی نہ ملے گا، بچے کے لیے مانگوں گا تو تیر ملے گا، بچہ شہید ہو جائے گا، 6 مہینے کا بچہ ہے، آپ نہ لے جاتے، آپ کیوں لے گئے؟ آپ کو تو علم تھا نا، جب نہیں جواب آئے کہ ہمیں سوچ، بچہ جب بنتا ہے، جب چھوٹا بچہ بنتا ہے تو کوئی طریقے سے بنے گا، یا جھولے میں رہے گا یا اوچے مادر میں رہے گا، ارے بعد حسین خیمے میں آگ لگے گی، جھولا جل جائے گا، اور ماں کے آگ بنے گا، بن سے بن جائے نیک اعمال کی توفیق ہمارے رہا کہاں جانے عثمان علیہ محمد کے زمان میں رکھ اور رہائے مقدس کی حفاظت فرماؤ، معبود امام ظہور جلد از جلد فرماؤ، ان کے اصحاب و انصار میں کمال فرماؤ۔